یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں اللہ رب العزت کا خطاب دیکھیے، الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل کے اولاد۔ یہاں اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ایک مرتبہ انہیں تنہائی کی ضرورت پیش آ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دروازے پر پہرے داری کے لیے کھڑا کیا، کوئی بھی آدمی اندر نہ آنے پائے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں تشریف لے آیا۔ جیسے ہی انسانی شکل میں وہ فرشتہ آگے بڑھنے لگا، آپ نے اسے روک دیا، اندر نہیں جا سکتے۔ فرشتے نے اصرار کیا۔ جب دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تو حضرت اسحاق خود باہر تشریف لائے تو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا اے یعقوب انہیں اندر آنے دو، یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ فرشتے نے کہا تم نے بہت ہی بہترین فرما بردار شہزادہ رکھا ہوا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسرائیل کا لقب حضرت یعقوب کو عطا فرمایا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار بندہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خطاب کتنا بہترین کیا، ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے وہ لوگوں جن کے والد بہت ہی فرما بردار تھے اللہ رب العزت کے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں بھی اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سب سے پہلے انداز بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، او بے وقوف، او گنہگار کے بیٹے، تمہارا باپ بھی ایسا تھا، تمہارا پورا خاندان ایسا ہے۔ سامنے والا بندہ جسے آپ سمجھانے کے لیے پہنچے ہیں وہ سمجھے گا نہیں بلکہ ضدی بن جائے گا اور آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ رب کا یہ انداز بتا رہا ہے، رب رب ہو کر کے احکم الحاکمین ہے۔ وہ اگر زجر و توبیخ بھی کرنا چاہے، کسی کو ڈانٹنا بھی چاہے تو کوئی اس کے سامنے آب نہیں لا سکتا۔ پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے انداز بہترین اختیار کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے بندے اس انداز کے ذریعے اپنا انداز درست کر لے۔ اور ارشاد فرمایا تمہارے والد بہترین طریقے پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تم بھی اپنے والد کے طریقے پر چل کر کے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ بھی تمہیں بہترین نعمت عطا فرمائے۔ اس کو انگلش کے اندر سینڈوچ میتھڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سمجھانے کی ابتدا بھی اچھے انداز سے ہونی چاہیے اور سمجھانے کی انتہا اختتام بھی اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی اصلاح کرنی ہے بیچ میں ہی کر دینی۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو سمجھانا چاہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے سامنے والا بندہ، تو یہ نہ کہو کہ تمہارا باپ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا تم بھی نہیں پڑھتے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر تم اسے سمجھانے جاؤ گے تو ویسے ہی دور ہو جائے گا۔ اس لیے کرنا کیا ہے، اس کے بعد کے اندر جو جو خوبیاں ہیں پہلے گنوانی۔ تمہارے والد محترم نیکیاں کرتے تھے، اب تم نے بھی اپنے والد محترم کے طریقے پر چل کر کے نماز پڑھنی ہے، کتنا بہترین انداز ہوگا۔ تمہارا یہ میٹھا انداز دیکھ کر کے وہ سامنے والا نمازی نہیں بنتا بھی ہوگا، تمہارا یہ انداز دیکھ کر کے فوراً نماز کی طرف آ جائے۔ اگر کسی کو گناہ سے روکنا ہے، شراب سے روکنا ہے، بدکاری سے روکنا ہے، تو پھر اسے اچھے انداز سے سمجھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے وہ ہماری بات سمجھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آئے گا۔